السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکرونی ولا تکفرون. تمام تعریفیں پروردگار امام رضا علیہ السلام کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام رضا علیہ السلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، روز میلاد مسعود امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے تمام خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے، اور اس کے بعد تمام علماء اعلام، مراجع عظام، تمام اہل ایمان کی خدمت میں، تمام اہل جہان صاحبان اسلام کی خدمت میں بھی امام علیہ السلام کی آمد کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے. بہترین خوشی کا موقع ہے. امام علیہ السلام کی یاد منانے کا انداز اختیار کیجئے، اور میلاد کو ایسے منائیے جیسے کہ میلاد منانے کا حق ہے. یعنی خوشی ایسی ہو کہ آل محمد کی خوشی سے مربوط ہو جائے. اس انداز سے ہاتھ پھیلا کر خوشی کے دن، عید کے دن، کہ پروردگار عالم نے دو عیدیں جمع کر دیں، ایک جمعے کا دن اور ایک امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن. اب تو دعا قبول ہوئی اور ہوئی. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کل کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور آج آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے. اس کا نام ہے حدیث لوح. جبرائیل امین علیہ السلام یہ حدیث لے کر نازل ہوئے سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں. اور اللہ کے رسول نے لوح کہتے ہیں تختی کو، بورڈ کو. کسی بورڈ پر یہ حدیث لکھی ہوئی نازل ہوئی ہے، لوح. اور اس لوح کو آپ نے حوالے کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اور اس لوح کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو 3 شعبان کے مبارک دن میں. گویا میں آج یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں، تمام اہل ایمان اور تمام تر محبوں کی بارگاہ میں، کہ میلاد منانے کا ایک تعلق فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو،
میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج سارے غلام اور کنیزیں مل کر امام کو یاد کریں اور امام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو یاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے امام کی اپنے چاہنے والوں سے۔ یاد رکھیے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے، بہت بڑی شخصیت، صاحب علم، صاحب تقوی، علم تعمیرات اور فن تعمیرات کے بہت عمدہ ترین ماہر، ایک تعویذ لکھ رہے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے داخلے والے دروازے کی چوکھٹ میں لگا دوں گا۔ اس تعویذ کا اثر کیا ہوگا کہ کوئی بھی گنہگار امام کے روزے پر جا نہیں پائے گا اندر۔ جیسے یہ خبر عام ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم اگر امام کی بارگاہ میں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں گے مغفرت کے لیے۔ ان کا کہنا یہ تھا شیخ بہائی کا کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کسی گنہگار کو دیکھتا روزے میں کھڑا ہوا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اتنے مقدس مقام پر۔ اللہ اکبر، جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہوں، کیا کہنا، واقعاً الفاظ کے ساتھ الفاظ ملتے چلے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہوں۔ کبھی اس شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان پہ غور کیجئے، اس میں شاہ عباس کا واقعہ پڑھیے کہ 28 دن پیدل چلا اصفہان سے مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے، 28 دن سفر کر کے امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ امام کے روزے کے گنبد پر سونا لگانے کا کام اس کے زمانے میں ہوا، تو آنے والے امام کی بارگاہ میں بادشاہ بھی ہیں، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں، اور ان دونوں سے محبت کرنے والے بھی۔ شیخ بہائی کا فیصلہ کہ ایسا تعویذ لگا دوں گا کہ کوئی بھی اندر گناہگار جا نہیں پائے گا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ واک تھرو گیٹ کی جو آج کل جدت ہے کہ یہ انسان کو اس میں گزارا جاتا ہے، آج کل تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ سینیٹائز کرنے کے لیے گیٹ لگا دیے گئے۔ یہ عجیب تعویذ لگا رہے تھے امام کے روزے کے دروازے پر، جو ڈیٹیکٹ کر دیتا کہ گناہگار کون ہے، اور وہ روزے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عوام کو خبر ہو گئی، عوام نے فریاد کی مولا سے، مولا آپ روک سکتے ہیں، اتنے بڑے عالم کون روکے گا۔ کہتے ہیں کہ شیخ بہائی نے حالت خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، شیخ بہائی امام کو سلام کر رہے، امام نے اظہار ناراضگی فرمایا، شیخ بہائی لرز گئے، آقا اور مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ناراض ہو گئے مجھ سے۔ ارشاد فرمایا، بہائی تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ہمارے روزے کے دروازے پر کوئی ایسا تعویذ لکھ کے لگا دو جس سے گناہگار اندر نہ آ سکے۔ بہائی کہتے ہیں مولا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی گناہگار منہ اٹھا کے چلائے۔ ارشاد فرمایا، بہائی تم نے غور نہیں کیا کہ اگر گناہگار ہمارے دروازے پر بھی نہ آ سکے تو کس کی بارگاہ میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کا نام حدیث لوح کے اندر 3 شعبان کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس حدیث کی زیارت کی، اس لوح کی زیارت کی، اور آج 11 ذیقعت امام رضا علیہ السلام کی آمد کا روز، چلیں دربار شہزادی کونین میں بارگاہ میں چلیں۔ شہزادی آپ اپنے فرزند کی شخصیت کا تعارف جو خدا نے فرمایا اسے بیان فرمائی۔ تو میں وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عجیب جملہ ہے۔ صاحبان علم و ادب، تمام سامعین ناظرین متوجہ ہیں۔ الفاظ کیا ہیں اس حدیث قدسی کے؟ ویلن،
للمفترین، ہلاکت ہے جھوٹ باندھنے والوں کے لیے، الجاہدین، ہلاکت ہے انکار کرنے والوں کے لیے، فی علی، میری حجت علی کے بارے میں۔ عجیب ہے تعارف، امام رضا کا تعارف خدا کی زبان مقدس سے آغاز ہے لفظ ویل سے۔ امام پر جھوٹ باندھنے والے، امام کے شان میں گستاخی کرنے والے، امام کی منزلت کا انکار کرنے والے، ان کے لیے ویل، ہلاکت کی خبر۔ کون علی؟ ولی، یہ میرا ولی علی، خدا کہتا ہے۔ وَنَاصِرِي، کون علی؟ میرا ناصر علی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا خدا سے مدد طلب کر رہی، خدا کہتا ہے میرا ناصر کون؟ علی۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ علی اول ہو تب بھی ناصر، علی اوسط ہو تب بھی ناصر، علی آخر ہو تب بھی ناصر۔ یہ 8ویں امام کے بارے میں حدیث اللہ کا جملہ پڑھ رہا ہو، ولی و ناصر۔ امام رضا علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے، وَقَدْ أَصْنَعَهُ آبَاءَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ أَصْنَعَهُ آبَاءَ النُّبُوَّةِ، اور میں اس کو نبوت کی ابا پہناؤں گا، میں اس کو ایسے امتحان سے گزاروں گا، جو امتحان بڑا مشکل ہوگا۔ يَقْتُلُهُ إِفْرِيتٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور خدا نے اسی ایک حدیث قدسی میں امام رضا کے قاتل کو افریت بھی کہا اور مستکبر بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، حدیث لو، حدیث قدسی میں امام رضا علیہ السلام کی شان، اور اب امام کی شان بیان کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ۔ 16 دن امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 16 دن کے بعد 8ویں امام کی ہوئی آمد، اور 6ٹھے امام علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے فرزند سے، امام موسی کاظم علیہ السلام سے، کہ تمہارے صلب سے خدا ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا، جس کا نام امیر المومنین کے نام کے مطابق رکھا جائے گا۔ اے کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا، کاش میں اسے پا لیتا۔ 6ٹھا امام دنیا سے جانے سے پہلے 8ویں امام کی زیارت کے لیے، 8ویں امام کی ملاقات کے لیے تمنا کر رہے۔ اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے، کیا شخصیت ہے کہ 16 دن پہلے امام کی شہادت ہوئی ہے، اور 16 دن کے بعد یعنی 25 شوال امام کی شہادت، 11 ذیقعد 8ویں امام کی آمد، اسی سال کا واقعہ۔ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے امام موسی کاظم علیہ السلام کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ نے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا، دہانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت عمل کو مکمل کیا، اور پہلا خوراک کا مسئلہ آب فرات سے انجام دے دیا، پھر آپ نے فرمایا بچے کو ماں کی گود میں دیتے ہوئے، خذی ہی، اس کو لے لیجئے، ہنیئا لکی، آپ کے لیے مبارک ہو، یہ کرامت ہے رب کی طرف سے۔ کون ہے یہ؟ بقیت اللہ فی ارضہ۔ 8ویں امام کو 7ویں امام نے یاد کیا اس جملے کے ساتھ، بقیت اللہ فی ارضہ۔ اللہ اکبر۔ امام کو درود میں کس انداز سے یاد کیا گیا ابھی آپ نے سماعت فرمایا، الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری۔ یہ
امام رضا علیہ السلام کے درود کے الفاظ جو کل بیان کیا گیا آپ کی خدمت، تو 8ویں امام کی شخصیت پر معصومین علیہ السلام کے الفاظ کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں۔ اور اب امام کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی شدید محبت، اس محبت کے بعد آپ کی بارگاہ مقدس سے خاص پیغام، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ یہ خراسان کا واقعہ ہے۔ آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ بڑی دور سے آپ کی زیارت کے لیے خراسان پہنچا۔ اچھا، ہم تو بڑے آسان زمانے پیدا ہوئے کہ امام کے روزے پر جاتے، وہ امام کے سامنے جاتے تھے۔ روزے پر تو آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے، آپ تو سمجھتے مل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پتا ملی یا نہیں ملی، وہ الگ موضوع۔ بہرحال اس مشکل موضوع کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ بڑی دور سے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے خراسان پہنچے، بہت دور سے آئے، اور آپ کے بارگاہ بیت الشرف پر جب پہنچے تو دربان امام رضا کی بارگاہ میں گیا تاکہ اجازت لے کہ ان آنے والی جماعت کو امام سے ملاقات کروا دے۔ اس نے عرض کی کہ مولا کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ عجیب بات ہے، امام رؤوف، امام کون؟ مہربان، ارشاد فرمایا ان سے کہہ دیں ابھی مجھے کام ہے، واپس چلے جائیں۔ دربان آیا اور ان سے کہا کہ ابھی امام مصروف ہیں، لہذا آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے، سیکنڈ ڈے پھر آ گئے۔ دربان واپس آیا اور ان سے کہا کہ ابھی امام مصروف ہیں، لہذا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے روز پھر وہ لوگ آئے، مگر پہلے والے دن کی طرح گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ امام رؤوف، امام رضا، نہیں ملی اجازت۔ مسلسل 2 مہینے تک، 2 مہینے کا مطلب 60 دن تقریباً، یہ لوگ آتے رہے۔ ایک دن تو کہنے لگے کہ امام رضا علیہ السلام کو ہماری طرف سے کہو کہ ہم آپ کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، ہمارے دشمن ہمیں آپ کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں کہ تم ان کے شیعہ تھے، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ہم اب کے دفعہ اپنے دشمنوں کے سامنے مجبور اور لاچار ہو کے جا رہے۔ دربان نے ان کا یہ پیغام امام تک پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کا یہ پیغام سن کر انہیں ملاقات کی اجازت دے دی۔ غور کیجئے گا، ہم نے اپنی آج کی تقریر کے شروع میں امام کی محبت کو بیان کیا کہ امام نے شیخ بہائی کو حالت خواب میں آ کر تعویذ لگانے سے روک دیا کہ گنہگار اگر میرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں گے۔ وہ مہربان میرا مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے جب ان کا یہ جملہ امام تک پہنچایا گیا تو امام نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سلام کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ اگر آپ میرے دروازے پر 2 دن آئیں، 3 دن آئیں، 5 دن آئیں اور میں 5 دن آپ سے ملاقات نہ کروں تو آپ میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے؟ غور کیجئے گا، جب غلاموں کی کیفیت یہ ہو تو پھر امام کے بارے میں،
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بہت دور سے آئے ہوئے مسافر ہیں، 2 مہینے مسلسل ہو گئے، آخری دن تھا، دوسرا مہینہ مکمل ہو رہا تھا، تب کا یہ واقعہ۔ انہوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیے بہت تلخ الفاظ ہیں، سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، یعنی کہ آپ کہتے ہیں مستحب بھی، جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ اور بھلا واجب کو اور سنت کو اگر آل محمد نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اب تو پہچانیں کہ ہم واجب و سنت کو نہیں دیکھیں، آل محمد کو دیکھیں۔ جس کو آل محمد نے انجام دیا اسے اختیار کریں، جس کو چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیں۔ کوئی تو راز تھا اس کے اندر۔ امام نے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنا خوش اخلاق امام کہ جن کو ان کی خوش اخلاقی کی بنیاد پر رضا کہا جاتا ہے، انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بیٹھنے کے لیے بھی نہیں فرمایا، وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اے فرزند رسول، کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ آپ نے اس قدر سرد مہری کا مظاہرہ کیا کہ 2 مہینے اجازت نہ دے کر دربدر رکھا، اور آج اس قدر ہماری بے قدری کہ بیٹھنے کے لیے بھی آپ نے نہیں کہا۔ ہمارے ساتھ اتنی بے اتنائی، آج تو ہم بے آبرو ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی امام نے ان کے سوال کے جواب۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اور خدا تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے ہر ایک مومن کو، ہر ایک چاہنے والے کو سمجھا دیا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، شرف زیارت نہیں مل پا رہا ہے، حاجتیں روا نہیں ہو رہی ہیں، تو ذرا اپنا محاسبہ تو کرے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جبکہ بہت سے گناہوں کو تو خدا معاف کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں آتی، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بنیاد پر آتی۔ اب شاید آپ وہاں تک پہنچ جائیں، ہاتھوں کی کمائی۔ آج کل تو ہاتھوں کا مسئلہ بہت ہے، ہاتھ ملائیے نہ ملائیے، ہاتھوں کو سینیٹائز کیجئے نہ کیجئے، دستانے پہنیے نہ پہنیے۔ یہ کیا وائرس ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت۔ امام فرماتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ اس سلوک میں خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی پیروی کی ہے۔ جس کو 8واں امام سلام کا جواب نہ دے، سمجھو اسے پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جسے 8ویں امام بیٹھنے کے لیے نہ کہیں، سمجھو اسے معصومین نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ محاسبہ آسان تو نہیں ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے تھے، بڑے چاہنے والے مولا کے، اور چاہنے والے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 مہینے تک آئے ہیں، ورنہ ہوتا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، علم پر گئے، مراد پوری نہیں ہوئی تو علم خدا حافظ، مراد پوری ہو گئی تو کیا کہنے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ خیر، یہ تو ایک اشارہ کیا آپ کی خدمت میں جذباتیت کا۔ انہوں نے عرض کی تمام مولا کے چاہنے والوں نے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد، عجیب گناہ ہے، بہت غور کی، عجیب گناہ ہے، شراب نہیں ہے، زنا نہیں ہے،
چوری نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، نماز قضا نہیں کی ہے، روزے چھوڑ نہیں دیے ہیں، کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا ہے؟ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے شیعہ ہو. تمہارا یہ دعویٰ کہ تم امیر المومنین کے شیعہ، تمہارا یہی دعویٰ گناہ ہے، کیونکہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو. غور کیجئے گا، اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ اسے کیا کہیے گا؟ اگر کوئی کہے میں عالم ہوں اور عالم نہ ہو تو کیا کہیے گا؟ کیا مطلب کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے اس کے ثبوت چاہیے، عالم ہو تو ثبوت علم چاہیے. تم پر افسوس ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن حسین علیہ السلام کے شیعہ کون تھے؟ ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، محمد بن ابی بکر تھے، کہ جنہوں نے کسی بھی کیے ہوئے کام کی مخالفت نہیں کی. اور تم لوگ ہو کے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن اپنے اکثر اعمال میں خلاف ورزی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو. عجیب بات ہے. یعنی کہ امام علیہ السلام کے نزدیک یہ ایک دعویٰ دنیا آپ کو شیعہ کہے اور دنیا کا مسئلہ ہے، آپ دعویٰ نہ کیجئے گا. آپ کا دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل اگر نہ ہو تو یہ دعویٰ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ آپ کو امام نہ سلام کا جواب دیں گے. پڑھے جائیے زیارت وارثہ، پڑھے جائے گی زیارت عاشورہ. اگر آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ شیعہ ہیں اور آپ کا عمل شیعوں والا نہ ہو تو آپ کا یہ سارا عمل امام کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اپنے واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے. امام فرما رہے دینی بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، سستی کرتے اس میں. جن جگہوں پر تقیہ واجب نہیں، تقیہ کرتے ہو. ہاں، اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم ان کے دوستوں کے دوستدار ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں، تو ہم تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے. آج کل یہی دو جملے تولا اور تبرہ کی یہ شیعہ کی پہچان بنا دی گئی. ان کے دوستوں کے دوست، ان کے دشمنوں کے دشمن، یہ تولا اور تبرہ اس کا دعویٰ کرے. ہم تمہاری بات کو امام فرمائیں کہ رد نہیں کریں گے، لیکن یہ دعویٰ کہ ہم شیعہ ہیں، یہ دعویٰ ایک مقدس دعویٰ ہے. اگر میں اسی ذیل میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایسا ہی جملہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا. امام نے ارشاد فرمایا ذاکا مقام ابراہیم، ہمارا شیعہ ہونا اتنا بلند جتنا مقام ابراہیم بلند ہے. اگر تمہارا کردار تمہاری گفتار کے مطابق نہ ہو تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تمہارا کردار تمہاری گفتار کے مطابق نہ ہو، مگر یہ کہ توبہ کرو، اس کی تلافی کرو تو خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. انہوں نے کہا اے فرزند رسول، ہم دوبارہ اپنے آپ کو کبھی شیعان علی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، مولا کے دوستوں کے دوست ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں. اس وقت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر آفرین ہو دوستو، تشریف لاؤ. یہاں تک کہ آپ نے ہر ایک کو گلے سے لگایا
اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام کے روزے پر جالی کا ایک حصہ ہاتھ لگانے کو نہیں ملتا. اگر کسی کو امام کا معانقہ مل جائے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام. آپ نے ہر ایک کو گلے لگایا اور دربان سے ارشاد فرمایا، کتنی دفعہ انہیں میرے پاس آنے سے روکا. دربان نے عرض کی، مولا 60 مرتبہ ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا دربان سے کہ تم میری طرف سے ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کر کر کے آؤ. اتنی مرتبہ. یہ لوگ توبہ استغفار کر کے پاک ہو چکے اور ہمارے ساتھ دوستی کی وجہ سے کرامت کے مالک بن گئے. ان کے جو کام ہیں انہیں پورا کر دو، ان کی مشکلات کو دور کر دو، ان کی ضروریات ہیں جو انہیں پورا کر دو، اور جو انہیں چاہیے پیسے اخراجات کے لیے تمام کے تمام ادا کر دیے جائیں. کتاب کا حوالہ بحر الانوار، عربی لحاظ سے جلد نمبر 68، 68 نمبر کی جلد. یہ تو بات تھی شیعان علی کی. اب آئیے بات کریں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. مولا نے اپنی بارگاہ سے کیا کچھ عطا نہیں کیا. ایک سمندر ہے علم کا، ایک سمندر ہے فیض کا، ایک سمندر ہے سیرت و کردار کا. واقعی تمام ائمہ اہل بیت اپنے اپنے مقام پر وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں خدا کی رحمت اور برکت کے حصول کے لیے. 8ویں امام علیہ السلام وسیلہ اور ذریعہ ہیں سفر میں حفاظت سفر کے لیے. اور اسی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کے نام سے سکہ جاری کیا گیا تھا مامون رشید کے دور میں، اور اس کے بعد صاحبان ایمان 8ویں امام کا نام لکھے ہونے کی برکت سے اسے بازو پر باندھ لیا کرتے تھے. امام تو امام کی بارگاہ میں ایک سقا، جس کے والدین عیسائی تھے، جس کا نام ہے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ. عیسائی والدین کا بیٹا ہے. امام کی خدمت میں پانی بھرنے کے لیے آتا ہے، اور امام کی تربیت سے، امام کی شفقت سے ایسا بدلا کہ حق اور حقانیت پر قائم ہوا. اس کے استاد نے اسے پڑھایا کہ کہو کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، جو عقیدہ عیسائیوں کا تثلیث کا. اس نے اپنے استاد سے کہا نہیں، خدا واحد، خدا احد لا شریک اللہ. استاد نے معروف کو مارنا چاہا، معروف نے استاد کا ہاتھ روک دیا، وہاں سے نکل کر آ گئے. امام کی خدمت میں ایمان اسلام کا اظہار کیا، اپنے ماں باپ کو مسلمان کیا، مومن کیا. یہ معروف کہتے ہیں ایک مرتبہ مامون الرشید سفر پہ جا رہا تھا، اور سفر پر جانے کے لیے اس نے کشتی کے سفر کا انتخاب کیا بذریعہ بحری سفر. اور کشتی کے سفر کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب طوفان سمندر میں آتے ہیں تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. اس نے کہا معروف سے کہ اپنے مولا سے کہنا کہ ایک لکھ دیں ہمارے لیے سفر کی دعا، ہم اسے رکھیں گے اپنے ساتھ تاکہ کشتی ڈوبنے نہ پائے. معروف نے دعا لکھوا کے دے دی، دعا لکھ کے دے دی. مامون الرشید سفر پر چلا، 2 دن گزرے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا. اس کو یاد آیا کہ پرچی لکھوائی دعا کی تھی، لاؤ نکال کے دعا پڑھ لیتے. کبھی تعویذ باندھا جاتا ہے، کبھی تعویذ رکھا جاتا ہے، کبھی تعویذ پڑھا جاتا ہے. اس نے نکالا لکھے ہوئے تعویذ کو، جس کو آپ تعویذ کہتے ہیں، وہ دعا تھی. کیا دعا تھی؟ پرچے پہ لکھا تھا پروردگار
کشتی کو کشتی والوں کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کے حق کا واسطہ۔ یہ تحریر پڑھ کر جو مامون الرشید کو جلال آیا کہ یہ تو میرے ساتھ معروف نے اچھا نہیں کیا، میں واپس پہنچ جاؤں تو معروف کی پھر خبر لوں گا۔ اتنا غصہ کہ اس نے یہ پڑھنے کے بجائے، یعنی یہ وظیفہ پڑھنے کے بجائے پرچی پھاڑ کے پھینک دی، اور جیسی پرچی کے ذرات پانی پر گرے، پانی کو سکون آ گیا، طوفان رک گیا۔ جس کے گھر کا سقا معروف ہو، اس کا کیوں نہ ہر امر معروف ہو۔ جس کے گھر کا سقا اگر وسیلہ بن جائے تو وہ خود کتنا بڑا وسیلہ سفر میں حفاظت کے لیے ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کی جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ امام وسیلہ ہیں سفر میں حفاظت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے سفر میں حفاظت کے لیے خدا کو اپنے جد امام رضا کا واسطہ دے کے آگے بڑھتے۔ تو میری التماس ہے تمام سفر کرنے والوں سے کہ گھر سے نکلتے ہوئے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، 8ویں امام کو یاد کر کے پھر نکلا کر۔ آپ سارے نیک کام کریں، ہر امام کو یاد کریں، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، علم کے سائے میں چلیں، سب کام اپنے مقام پر معتبر، مگر معصومین کی بارگاہ میں جو خاص شخصیت وسیلے سفر کے لیے وہ ہے امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی۔ اور جو دعائے سفر ہم پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، امام علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی نعمت خدا کی بارگاہ سے عطا ہو تب بھی پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا، بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے اس نعمت کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس نعمت پر قادر نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ معروف کرخی کے پاس جب پلٹ کر مامون رشید واپس آیا تو معروف کو بلوایا گیا۔ معروف تم نے اچھا نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ کہ تم سے کہا تھا کہ امام سے لکھوا کے دینا، تم نے اپنا ہی لکھ کے دے دیا۔ تو کہنے لگے معروف کہ اگر غلام کے نام سے کام نکل جاتا ہو تو پھر مولا کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو امام کی بارگاہ مقدس سے جو عطاؤں کا انداز ہے ان میں وسیلہ کا عنوان بھی، اور آئیے علم بانٹنے والی کیفیت۔ عجیب لوگ ہیں مسلمان آج کے، عجیب لوگ ہیں۔ ہارون رشید یاد ہے، موسی کاظم یاد نہیں ہے، مامون رشید یاد ہے، لیکن یاد نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کا بڑا علم دوست تھا، بڑے مناظرے کرتا تھا۔ علم دوست ہونا اور ہے اور محب آل محمد ہونا اور ہے۔ سقا افضل ہے جو پانی بھرتا ہے امام کے گھر کا اس بادشاہ کے مقابلے پر۔ ایک دن عباسی خلفاء کے 7ویں خلیفہ تھے مامون الرشید، امام سے پوچھا آپ کے جد بزرگوار قسیم الجنت والنار کیسے ہو گئے؟ عجیب بات ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر آپ کی خدمت میں امام کے اتنے مناظرے ہیں اور اتنے عمدہ ترین امام کی بارگاہ سے جوابات ہیں سوالات کے حوالوں سے، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، خطبہ توحیدیہ، مسئلہ مناظروں کا ہو، انبیاء کی تنزیہ کے اعتبار سے، تطہیر انبیاء کے اعتبار سے، یا امام علیہ السلام کے الفاظ گرامی قدر اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے، یا امام کے الفاظ خود لفظ امام کی وضاحت کے لیے۔ کتنا بیان کیا جائے؟
سلسلہ پورا موجود ہے. اور پھر سب کو کہاں یاد ہوگا؟ طب امام رضا علیہ السلام 8ویں امام کے اس میں گرامی سے مخصوص ہے، حالانکہ 7ویں امام وسیلہ شفا ہے، مگر طب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی چلی. امام نے خط کا جواب لکھا تھا مامون الرشید کے، اور امام نے اس خط کے جواب میں وہ تمام ترتیب کے اصول لکھے تھے، جن کو کہا گیا کہ وہ خط کیا ہے کہ الذہبیہ، رسالت الذہبیہ. اگر امام کوئی جملہ عقیدے کا بیان کریں تو روایت بن جائے سلسلۃ الذہبیہ، اور اگر امام کوئی خط کا جواب لکھیں تو خط کا جواب ہو جائے رسالۃ الذہبیہ. سبحان اللہ. یہاں مامون رشید کہتا ہے امام سے کہ آپ کے جد کیسے ہو گئے؟ ایک طرف تو دوستی کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی علی کو ماننے والے ہیں، پھر سوال بھی کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حب علی ایمان و بغضہ کفر. عبداللہ ابن عباس کے بیٹے، اور یہ عباسی خلیفہ، تو ان کے آباء و اجداد میں عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے. مامون نے کہا ہاں یہ تو ہم نے سنا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. امام نے ارشاد فرمایا، حضور کا یہی فرمان سبب بنا کہ مولا علی علیہ السلام قسیم الجنت والنار قرار پائے. کیا مطلب؟ جنت میں کون جائے گا؟ کہ مومن. اور مومن کون؟ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. تو اگر کوئی مومن ہے تو علی کی محبت کی بنیاد پر مومن ہے، اور ایمان جنت میں لے جائے گا تو علی کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے تو کافر ہے، اور اس کا یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا. تو خالی میرا مولا قسیم الجنہ نہیں، قسیم النار بھی ہے. اب یہاں روایت کا تتمہ بعض علماء نے اس طرح لکھا کہ مامون نے کہا خدا آپ کے بعد مجھے زندہ نہ رکھے. یہ وہی جملہ ہے لولا علی لہلک، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں. کتاب کشف الغمہ کا روایت. بعض نے کچھ وضاحت کی کہ جب امام پلٹ کے واپس آئے تو امام کے کسی چاہنے والے نے امام سے پوچھا، مولا آج تو آپ نے کمال کا جواب دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کمال کا جواب دیا، انہیں کیا پتا کہ مولا کے کمال کسے کہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں مولا نے بڑا کمال کیا، در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. یہ کمال نہیں تھا، یہ تو وقت کی ضرورت تھی. بھلا معصوم کا کمال تم کیا سمجھ سکو گے؟ عقل بھی مختصر ہے، علم بھی ناقص ہے، برداشت کہاں تمہارے اندر؟ امام رضا علیہ السلام کا کمال. امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، یہ تو مامون سے ہم نے مختصر بات کی، ورنہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ روز قیامت میرا جد امیر المومنین اس طرح سے مقایسہ کریں گے کہ جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے، اور مومن کے بارے میں یہ میرا ہے. اس طرح مقایسہ کریں گے، تقسیم فرمائیں گے. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کتنا فیض، کتنا لطف و کرم تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر. کہ انسان تصور کرے کہ مولا کی بارگاہ سے علم بھی اور عمل بھی. روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں،
فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ مت چھوڑو عمل صالح کو آل محمد کی محبت پر تکیہ کرتے ہو. لا تدعوا العمل الصالح اتکالا علی حب آل محمد، اور نہ چھوڑو آل محمد کی محبت کو عمل صالح پہ تکیہ کرتے ہو. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ساتھ چلو، آل محمد کی محبت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آل محمد کی محبت ہو عمل صالح نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل صالح ہو اور آل محمد کی محبت نہ ہو. امام رضا کس انداز سے سمجھا رہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کچھ پھل کھا رہا تھا، لیکن ایک پھل اٹھا کر اسے ختم کیے بغیر دوسرا اٹھا لیتا تھا. اس سے کبھی کبھی ہم بھی کرتے ہیں. وہ آپ نے ایک بائٹ لی ایک پھل سے، اس کو رکھ دیا، ایک اور اٹھا لیا، اس سے ایک بائٹ لی، اس کو چھوڑ دیا. امام نے اس کے اس عمل کو مشاہدہ کیا، ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ان پھلوں کی، تو ایسے ضرورت مند موجود ہیں ان کو کھلا دو. یعنی انسان نعمت پروردگار پر توجہ تو کرے. امام کی بارگاہ مقدس سے یہ تمام تا ذمہ داریاں کہ کس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اسراف سے بچنے کا راستہ بتایا، نعمت پروردگار کے شکریہ کا طریقہ بتایا، کس انداز سے میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے نجات کے راستے کو آسان کیا، اور امام رضا علیہ السلام کے روزے کا زیارت کا ثواب کتنا بیان کیا گیا. اللہ اکبر. دل کھینچا چلا جاتا ہے. کون السلام علیکم یا غریب الغرباء، کہ دل چاہتا ہے کہ امام کے روزے پر پہنچیں اور اپنے نگاہوں سے امام کے روزے کی زیارت کریں، اپنی زبان سے امام کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں. اس طرح سلام پیش کرے کہ اے غریب الغرباء، اے معین الضعفاء والفقراء. امام کی بارگاہ مقدس سے کل بھی کچھ باتیں بیان کی تھیں اور کچھ باتیں آج بیان کرنا مقصود ہیں، جن میں سے کل ہم نے امام علیہ السلام کا درود بیان کیا تھا اور امام علیہ السلام کی ایک حاجت کی نماز بیان کی تھی، اور آج ایک اور نماز حاجت امام رضا علیہ السلام کی. یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی حاجتوں میں وسیلہ بنائیں امام رضا علیہ السلام کو اور آپ کی بیان کی ہوئی نماز کو. فرماتے ہیں کہ جس کو غم و اندوہ بہت زیادہ ہو، خدا کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یہ نماز ادا کرے. 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. نماز کی نیت کیا ہے آج بھی؟ نماز حاجت. امام علیہ السلام کا دن اور جمعے کا دن، ذی قعدہ کا مہینہ، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آج ہی یہ نماز پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز ہے، نماز حاجت کی نیت سے الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہر رکعت میں پڑھنا ہے. اور جب نماز تمام ہو جائے تو سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے. میں دعا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ویسے بھی پہنچا دی جائے گی، یہ دعا کی شکل میں. اللہم
یا فارج الہم و یا کاشف الغم و مجیب دعوت المسترین یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ صلی علی محمد و آل محمد وارحمنی رحمتا تطفی بہا انی غضبک و سخطک و تعیننی بہا عن رحمت من سواک۔ اے اللہ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، غموں کو مٹا دینے والے، اے پریشان لوگوں کی پکار پر جواب دینے والے، اے دنیا میں رحم کرنے والے، آخرت میں خاص رحم کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، مجھ پر رحم کر دے، اس رحمت کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو اپنے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، اور میری امداد فرما، مجھے بے نیاز کر دے اپنی اس رحمت کے ذریعے سے اپنے سوا تمام سے۔ یہ دعا اس پڑھنے کے بعد پھر اپنے سجدے کی حالت میں یہ دعا آپ نے پڑھی، نماز تمام کرنے کے بعد پھر رائٹ چیک، دایاں رخسار آپ نے رکھا، اور پھر پڑھیں یا مذل کل جبار عنید ومعز کل ذلیل وحقک قد بلغ المجہود منی فی امر کذا ففرج عنی۔ اے ذلیل کر دینے والے ہر متکبر بادشاہ کو، دشمن کو، اے عزت دینے والے ہر پست انسان کو، پروردگار تجھ کو تیرے حق کا واسطہ ہے کہ میں اپنے مراد کے لیے تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں، میرے اس مسئلے میں میری امداد فرما، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ دایاں رخسار رکھا، پھر دعا پڑھی، پھر رکھا بایاں رخسار، یہی دعا پڑھی یا مذل کل جبار عنید۔ اور اب اس کے بعد سجدہ مکمل ہوا، اور نماز کے سجدے کی دعا کے ساتھ اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں حق امام رضا علیہ السلام پیش کریں۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی حاجات کو بحق امام رضا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور روز قیامت امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے غلاموں میں، ان کے ناصروں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔